آج دنیا میں یہود کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول میں لینے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی. میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں. 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے, بدماشی جسے کہتے ہیں, جائز بدماشی. ایک یہود نے کی ہے, پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا, انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت. پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا, تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں, بہت کم, صرف نبی کے دور میں تو ہوئی وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے. اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں. سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے, کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے. یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے, لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا, وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے, اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے. اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے, زمین اور حکومت رہ جائے, تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی, بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا, پتہ ہی ہوگا, لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا, جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں, لیکن جو اب جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا, من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب, کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے, اس کے بعد عیسائیت میں, اس کے بعد اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام. اچھا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے, لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی, کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں, وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا, اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے, تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا, کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں, بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں, حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں, یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام, آپ نا میپ کو پڑھا کریں, میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے, جب ٹریولنگ کی ہے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے, کون سا کنٹری ادھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی, ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا خیال ہے. لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا, تو وہ پتا چلا وہ ادھر سے آئی ہیں افریقہ کی طرف سے. اب وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتا چلتا ہے, وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے 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 ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ, آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو, رائٹ پہ ٹرن مارا, اٹلی میں گھسے, اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا, فرانس پہ آگے رک گئے تھے, ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی, آپس میں ہی لڑ پڑے تھے, ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا, صحیح ہے نا, لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے, لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھٹا ہو گیا تھا, بغاوت ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی 2 کمانڈروں کی, تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا. پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے, آج تک کیا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ. حل ہے نا. اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا, بلکہ یہ بڑا تھا. تو یہ اس میں فلسطین, اسرائیل, یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا, وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا, ہوتے 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 آپ کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف. اور یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے, سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ, وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ, سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف, جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب, تو سعودی عرب آئے گا پہلے, اس کے بعد مصر آئے گا, اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا, فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائیں یہاں پہ گدے پہ بیٹھ کے, ایسے نہیں جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام, وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا, ایک بڑی تہذیب, مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت
اقلیت میں تھے نا، وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے، 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں، اولاد ان کے بہت تھی. اب یہ انہوں نے کی تھی، اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے، اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے، یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا. وہ کہتے بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی، بچے بھی ہوتے رہیں گے، قحط بھی پڑا، اولاد پھر بھی ہوتی رہی. سمجھتے ہو؟ تو یہاں تک کہ جب یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا، جب پتہ چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے، تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے، جو بھی ان کی تحقیق ہوگی. تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا، انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیعت بھی تھے، وہ بیعت ہے تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے، بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی، صرف بیٹے بیٹیاں بہویں داماد، یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے؟ 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے کہاں؟ مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی، لیکن تھے منورٹی میں، اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی، مصر کی خدمت بہت کی، لوگوں میں ان کی عزت. لیکن ظاہر جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں، یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی، مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا، بت پرست تھے وہ. تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی؟ پلہ کس کا بھاری تھا؟ تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا. لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، آپ اقلیت میں بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع، اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بنی اسرائیلی ہیں، ہم قبطی ہیں، یہ غیر ہیں. یہ حالانکہ بھائی غیر ہیں، لیکن انہیں تمہیں بنایا کتنا ہے؟ تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے، تمہیں تہذیب سکھائی، تمہیں ایمان دیا. نا یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں، آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع، اور گناہوں میں بھی چالنا شروع ہو گیا. جائے جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون، اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا، اور وہ ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو یوں کرو، ان کو یوں کرو، جو ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری، یا ان کو ہم لونڈی بنائیں، غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری، وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا، نجومی جھوٹ بولتے ہیں، نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو. اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے، انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا، تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا؟ ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا. اور فرعونی کیا ہو گئے؟ ایک بھی بندہ نہیں بچا، سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک جتنے بھی تھے. بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے. لیکن تھے بہرحال نالائق، صبر بھی کرتے تھے، تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین، ارض شام، وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا. اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا، کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، منورٹی میں تھے نا، کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا، کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا؟ غلام. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک، تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے؟ جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا، تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. خوب سمجھ لو، اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے؟ سنجیدہ، سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچھورے بن جاؤ گے. آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء، بزرگوں، صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں، اتنی گاڑی، اتنی پیسہ، بحریہ ٹاؤن، فلانا، آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، سمجھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا. اللہ کو غضب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بددعا بھی کی، اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے. 40 سال تک وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہتے رہے. پھر اس کے بعد
نئے پیغمبر آئے اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا تو ان کی فوج, ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر, وقت کے نبی نے, لیکن وہ غریب تھے. بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا, غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, نالج, جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے دو بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے, نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے, اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا, نیک کو نہیں بنایا جائے گا. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس, غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو, اس کی صحت بھی ہے. لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے. کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے, صحت, کانفیڈینس, دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے, اس کے پاس نالج ہے, نقشوں کا پتہ ہے, کدھر سے جانا ہے, کدھر سے ٹن مارنا ہے, دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں, ان کی چالوں کو سمجھتا ہے. یہ لہذا یہ طالوت کیا بنے گا؟ یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا, بولو, کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, ظاہر بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی پتہ ملے گی بھائی اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا, تو اسباب تو نہیں تھے, لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے, آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی تم بھی ویسے ہی, تو پاور تو اس کے پاس ہے, تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر اب کیا تھا, اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا, طالوت کو بتا دیا, اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ پانی آئے گا, نہر آئے گی, شدید پیاس لگے گی, لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے, برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو پانی نہیں پیئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا؟ پانی پی لیا. گناہ کیا, اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا, آخر جو دشمن جو تھا نا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی, اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں, ہمارے حوصلے پاس بھائی یہ بہت بڑی جماعت ہے, ہم نہیں لڑ سکتے, نکلو بھاگو. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جہاد میں, جنگ میں گناہ جو ہے نا, اللہ کی نافرمانی, اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں, جو بھی بڑے کام ہے نا, حوصلے والے کام, وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے, وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خوف ہوتا ہے نا, گناہ سے بچتا ہے, اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو, حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ پس وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے, یار نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا نکلنے کا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ اب اور مشکل ہو گئی. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے؟ بہت تھوڑے, وہ اور تھوڑے رہ گئے. ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں, جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں, اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے, لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں, یہاں سے واپس چلتے ہیں, عزت اسی میں. لیکن نہیں, انہوں نے گناہ کیا تھا نا, اس کی نحوست. انہوں نے نیکی کی تھی, پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پیئیں گے تو لڑیں گے نا, نہیں بھائی, جب اللہ نے کہہ دیا پیاس سے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے, ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے, بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کم بختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا, اس سے تاریخ کیا ہے, خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا بڑی خاندانی ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں, بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے, ربنا
اجعلنا صابرن، اے اللہ ہمیں صابرین، ہمیں کیا بنا دے؟ صابر بنا دے، ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے؟ فتح دے دے. ہمیں صبر کرنے والا بنا، بھاگنے سے بچا. نا 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 نا، ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر. تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں، بہت بڑا لشکر ہے، ہمارے قدم کیا ہوں گے؟ اکھڑیں گے. آسمان سے نا افراغ کہتے ہیں، جیسے بالٹی میں پانی ہو نا، وہ آپ نے خالی کر دی، یوں کر کے انڈیل دیا تو وہ کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی، پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرا، یہ بلاغت ہے، صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی. سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے. ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا، لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، پیچھے نہ ہٹیں ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے، پھر کیا مانگی ہے؟ مدد. کی ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا، اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بھاگ جاؤں، پھر بھی کیا ہو؟ ہماری مدد. تو اب انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے، یہ سمجھنے کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں ہماری مدد کر، پہلے کہ اللہ ہمارے قدم تو جما، کیونکہ جن کے قدم جمتے ہیں مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے، بھگوڑوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. تو پہلے اللہ جو ہماری ذمہ داری ہے نا وہ ہم سے پوری ہو جائے. ہم بھی نیت کر رہے ہیں، تو بھی توفیق دے. اور قدم جمنے سے پہلے کیا ہے؟ جن کو صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کے قدم نہیں جمتے، تو ہمیں صبر کی توفیق بھی چاہیے. اور نمبر 2، صبر بھی معمولی نہیں، صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین، ان کافروں پر ہماری مدد کر. تو بڑے جگر سے لڑے نا وہ لوگ. اور لڑنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں، اسی لشکر میں ایک داؤد بھی تھے. ایک تو ان تھوڑے سے لوگوں کا اتنے بڑے لشکر سے لڑنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایسے موقع پہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میرا ٹاکرا کمزور کے ساتھ ہو. کیا خیال ہے؟ تاکہ میں کم از کم سیف سائڈ پہ رہوں. 2-4 پتلے پتلے لوگوں کو میں ڈیلیٹ کر کے آ کے طالوت کو بتاؤں گا کہ میں نے 6 بندے مارے، میں نے اس لڑائی میں نے 8 بندے مارے. ایسے باریک باریک میں لوگوں کو کیا کروں گا؟ تلاش. لیکن جو حضرت داؤد تھے انہوں نے کس کو ہدف بنایا؟ کمانڈر جالوت کو. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا. تو ہدف کس کو بنا رہے ہیں کہ میرا ٹاکرا کس سے ہوگا؟ جالوت سے ہوگا. تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. قرآن کہتا ہے وقتل داؤد جالوتا، داؤد نے کس کو قتل کیا؟ ڈائریکٹ جالوت کو جا کے قتل کیا. کہ چھوٹے موٹے کام کرنے کا نہیں ہے، جب بڑی جنگ ہے تو پھر کارنامے بھی بڑے ہوں گے. تو جا کے کیا، کسی میں کہتا ہوں ایک نہیں کرو، کرو تو 4 کرو ورنہ کمارے رہو. استغفر اللہ، پھر موضوع ادھر کو کہاں گیا. اچھا خیر، تو کچھ کر کے جاؤ نا دنیا میں، پتا تو چلے کچھ الٹا کر کے گیا ہے، سیدھا کر کے گیا ہے، کیا کر کے گیا ہے. لوگ باتیں، غیبت بھی ہوگی، برائیاں بھی ہوں گی، پٹو گے بھی، لیکن بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی تو یہ تو سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں دنیا سے. اچھا استغفر اللہ، حقوق بھی ہے اس پہ، پھر میں کبھی اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ. تو قتل داؤد جالوتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا ہے؟ جالوت. مار دیا اس کو. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. فآتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی، نبوت بھی عطا کر دی. وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ کو سکھایا. اب اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے کمانڈر کون بن گئے؟ ظاہر ہے پیغمبر نے بھی دیکھا نا بھائی یہ ہیں اصل کم. پہلے یہ میرٹ کی بیس پہ سلیکشن ہو رہی ہے. کس کی بیس پہ ہو رہی ہے؟ بولو نا. کوٹا سسٹم نہیں تھا بنی اسرائیل میں اس زمانے میں کہ ہمیں کمانڈر بنانے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ کتنے تھے ان کی جماعتیں؟ 12 قبیلے تھے نا. تو 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے اتنے کوٹے ہیں، اتنے لوگ ہوں گے. اب چونکہ اس قبیلے کا بن چکا ہے تو اگلا اس قبیلے کا. کوٹا سسٹم بنی اسرائیل میں نہیں تھا. ان میں کیا تھا؟ میرٹ کی بیس پہ، صلاحیت کی بیس پہ. دیکھا بھائی جالوت میں داؤد میں سب سے بہتر صلاحیت ہے، تو اب بنی اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا؟ آرمی چیف کون ہوگا؟ داؤد ہوں گے. اب داؤد علیہ السلام نے جو پہلی دفعہ اتنی قربانی دی تھی تو اللہ کے خوف سے دی تھی نا، تو ان میں اللہ کا خوف بھی تھا، تقویٰ پہلے سے موجود تھا. تو بالآخر بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بن گئے؟ بولو نا، تمہارے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ داؤد علیہ السلام بن گئے. داؤد علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی کام کیا شروع کیا؟ اقدامی جہاد، جس پہ آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو علاقے کے علاقے فتح کیے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اب علاقوں کے علاقے کیا کرنے ہیں؟ تلوار کی زور سے فتح کرنے. وہاں پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. کسی کو تلوار کی طاقت سے یہودی یا مسلمان نہیں بنانا آپ نے. ہاں، حکم کس کا نافذ کرنا ہے؟ اللہ کا. داؤد علیہ السلام نے جہاد شروع کیا. بڑی ٹینشن یہ تھی کہ بڑی بڑی جماعتوں سے، بڑے بڑے قبیلوں سے مقابلہ ہوتا تھا. تیر بھی لگتے تھے، تلواریں بھی چلتی تھیں، زخمی بہت ہوتے تھے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنی تھی دنیا میں. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے دینا شروع کر دیے.
سب سے پہلا معجزہ آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلا دیا اللہ تعالیٰ. جس طرح سے چاہیں لوہے کو کیا کر لیں, موڑ لیں. بڑی بڑی زرہیں بنانا شروع کی داؤد علیہ السلام نے, ڈھالیں بنانا شروع کی تاکہ جنگوں میں دفاع ہو. لتحصنکم من بأسکم, قرآن کہتا ہے داؤد کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو پگھلا دیا تاکہ وہ تمہیں جنگوں میں حفاظت کرے. تو پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت بھی بہت دی. جب دولت بہت دی تو پھر شادیاں بھی انہوں نے بہت کی. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ایک بیوی ایک بچے. جب وسائل ہے تو بھئی حلال کیا ہے, تو بہت ساری شادیاں کی. تورات اور انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کی, معذرت کے ساتھ. سمجھتے ہو, انہوں نے معذرت کے ساتھ نہیں کی, میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں بیان کیوں کر رہا ہوں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں. داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا خوبصورت چہرہ, حسن اللہ نے دیا, تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, بولو نا, خوبصورت آواز. بہت خوبصورت آواز میں وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے ایک مستقل کتاب بھی دی داؤد علیہ السلام. ایسی زبردست تلاوت ہوتی تھی, اور جب اللہ کا ذکر کرتے لا الہ الا اللہ کا, تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. یا جبال اوبی معہ والطیر, پرندے آپ کے سر پہ جمع ہو جایا کرتے تھے, وہ زبور کی تلاوت بھی سنا کرتے تھے اور آپ کی آواز سے بھی محظوظ ہوا کرتے تھے. پھر داؤد علیہ السلام عبادت گزار, ایک طرف دن میں کمانڈر ہیں اور رات میں کیا ہیں, پوری رات عبادت کرتے تھے. ایک دن روزہ, پوری زندگی داؤد علیہ السلام کی ایسے گزری ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین روزہ داؤد کا روزہ تھا, پوری زندگی ایسے کیا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوئی ہے تو ان کے بڑے معجزے اللہ نے ذکر کیے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے سلیمان. تو یہاں پر وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب میں وہ واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں, یہ تمہید ضروری تھی, ورنہ سلیمان علیہ السلام نئے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, سلیمان وارث بنے داؤد کے. قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, اور لوگوں سے کہنے لگے اے لوگو, عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ, اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور حکومت چلانے کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں ساری کے ساری اللہ نے ہمیں دے دی ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے, بڑا عالی شان تخت. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا مختلف ملکوں پہ لڑائیاں کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ میں پوری مہذب دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکا ہوں, کوئی بچہ ہی نہیں ہے. ہر جگہ کس کی حکومت ہے, ہاں چھوٹے موٹے گاؤں دیہات ہوں گے کہیں, بڑی کوئی اسٹیبل گورنمنٹ اب دنیا میں باقی نہیں ہے, کوئی پاورفل حکومت ہو. تو وہ آرام سے بیٹھ گئے. وہ ایک دن سلیمان علیہ السلام نا حاضری لے رہے تھے سب, تو ایک پرندہ مارکیٹ سے کیا تھا, شارٹ تھا. ہدہد, یہ وہ والا ہدہد نہیں ہے جو آج ہدہد ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کا نام ہدہد رکھ دیا ہے, وہ ایک پرندہ تھا بہرحال. تو فقال ما لی لا ارى الهدهد, سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. ام کان من الغائبین, ایسا تو نہیں کہ مجھے نظر نہ آ رہا ہو, یا دوسرا آپشن یہ کہ وہ مارکیٹ سے کیا ہو, شارٹ. میں اس کو سخت ترین عذاب دوں گا کہ وداؤٹ پرمیشن وہ مارکیٹ سے شارٹ, جب تک اپنی غیر حاضری کی واضح دلیل لے کر نہیں آتا اس وقت تک معافی کا آپشن نہیں. فمکث غیر بعید, قرآن کہتا ہے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا, اچانک ہدہد حاضر ہوا اور کہنے لگا احط بما لم تحط به, اے سلیمان میں ایک ایسی خبر لے کر آ رہا ہوں جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے, اس لیے مجھے دیر ہو گئی تھی. ایک بہت امپورٹنٹ خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. وجئتک من سبأ بنبأ یقین, ملکہ سبا ہے, ایک پوری ریاست ہے, ایک پوری حکومت ہے, اور اس کی ایک ملکہ ہے, اس کا نام سبا ہے. اس کی میں انکوائری کرنے گیا ہوا تھا, اس لیے میں مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. اور یقینی خبر ہے, اس میں جھوٹ, یہ اس لیے یقینی کہہ رہے ہیں کہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام جن کی ہواؤں پہ حکومت, جنات ان کے تابع, دنیا انہوں نے سیر کی بھی ہے, دیکھی بھی ہے, اور ایک پوری پراپر پاورفل ریاست کا ان کو پتہ ہی نہ ہو, تو اس لیے اس کا امکان تھا سب کہیں گے بھائی یہ مذاق کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غیر حاضری کی ایک جھوٹی وجہ پیش کر رہا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کو بتانا ہو, جنات بھی آ کے نہ بتا سکے ہوں, اور یہ ہدہد خبر لے کر آ گیا. اس لیے ہدہد نے کہا انی وجدت امرأۃ, میں نے ایک لیڈیز کو دیکھا ہے, ایک لیڈی دیکھی ہے, ٹھیک ہے نا, تملکہم, جو ان کی مالک ہے, وأوتیت من کل شیء, جیسے اللہ نے آپ کو تمام اسباب و وسائل دیے ہیں نا, اس کو بھی تمام اسباب, اور بس پاورفل ریاست ہے, چھوٹی موٹی ریاست نہیں ہے. چھوٹا موٹا ہوتا کہیں کوئی سردار جی حکومت کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے چلو یار بڑی بڑی ریاستوں سے چھوٹے موٹے گاؤں اجھل ہو جاتے ہیں نظروں سے, پوری اتنی بڑی ریاست ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, بہت بڑا عالی شان تخت ہے اس کا. تخت سے بھی پہلے زمانے میں اندازہ لگایا جاتا تھا یہ کتنا, کیونکہ بڑے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے اس میں. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ, میں نے اس کو اور قوم کو دیکھا وہ سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی ہدہد کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ میں ہو کیا, کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کے اتنا بڑا توحید پرست
کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے تو 4 مہینے وہیں لگ رہے تھے نا, اس کے دماغ میں تو یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی تھی, بھائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور سلیمان علیہ السلام, اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ پوری دنیا پہ توحید کو قائم کرنا ہے, اور آپ کی موجودگی میں ہو کیا رہا ہے؟ اتنی بڑی پاورفل ریاست, اور کر کیا رہی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور ہدہد کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے. یعنی یہ کام عقل کا نہیں ہو سکتا ہے, شیطان ہی کرا سکتا ہے ایسے کام. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. پھر حدود کو اشکال ہو رہا ہے کہ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ دیکھو حدود میں بھی یہ مزار پرستوں سے زیادہ اللہ نے عقل رکھی ہے. خیر, سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر, ہم دیکھیں گے بھائی. تو سننظر, سلیمان علیہ السلام نے کہا میں دیکھوں گا, اصدقت ام کنت من الکاذبین, تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا, یہ میں خط لکھ رہا ہوں, یہ تو ملکہ سبا کے پاس لے جا. سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, اگر وہاں سے کوئی جواب آیا تو اس کا مطلب واقعی ملکہ سبا ہے, جواب ہی نہیں آیا, اس کا مطلب کیا کر رہا ہے؟ ایسی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو اذهب بکتابی ھذا, یہ میرا خط لے کے جا ملکہ کے پاس, اور پھر فانظر ماذا یرجعون, دیکھ وہ جواب کیا دیتے ہیں. وہ گیا, ہدہد ملکہ سبا کی جھولی میں خط ڈال دیا. اس کے پہلے ملکہ سبا نے کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, اے میرے درباریوں, اس نے پورا اجلاس بلایا, مجھے ایک معزز خط وصول ہوا ہے. کتنی ذہین عورت تھی, خط کے مضمون سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کا خط, یہ فیک بھی نہیں ہے. خط کے انداز بھی ہوتا ہے نا, اسٹائل, اس کا مضمون, اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ زبان جانتی ہو, یہ بھی ممکن ہے ترجمان بیٹھے ہوئے ہوں. تو قرآن تو واقعے کے بہت سارے پہلوؤں کو حذف کر دیتا ہے نا, کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھے ہوئے, انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا ہو. بار اس نے اجلاس بلایا اور اس نے کہا کہ یہ معمولی خط نہیں ہے, بہت ہی معزز خط ہے, کسی بڑے آدمی کا لگ رہا ہے. انہ من سلیمان, اور اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں. اور اس خط کا مضمون یہ ہے, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت. خدا کی قسم یہ سینٹنس گورے اور ہندو کے پاس نہیں ہے. آدھی ٹینشن اسی جملے سے مسلمان کی دور ہو جاتی ہے. یہ والا جملہ جو ہے نا, اللہ نے نہ انگریزوں کو دیا, نہ ہندوؤں کو دیا, نہ سکھوں کو دیا. جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں, گورا کیسے سٹارٹ کرتا ہے؟ لیٹس موو, چلو چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آؤ یہ کام ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بس ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ, اللہ کے نام سے, یعنی میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. الرحمن, جو بڑا مہربان, الرحیم, نہایت رحم کرنے والا. کیا خوبصورت کلام ہے. اب جب ملکہ سبا نے دیکھا نا, پہلی مرتبہ اس نے بھی اللہ کا نام سنا, انہ من سلیمان, یہ کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے. وانہ, اس کا مضمون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. اللہ کو اپنی یہ صفات پسند ہے, اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آگے مضمون کیا ہے؟ مضمون بڑا خاندانی ہے. آگے ہونا یہ چاہیے تھا, بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں. ملکہ سبا, تم, میں نے سنا ہے تم جو ہے تم پہ کوئی قرضے ورضے چڑھے ہوئے ہیں, تو میں ایکچولی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. یا ایسا ہے کہ تم سورج کی عبادت کرتی ہو, تو ایکچولی دیکھو سورج جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا خیال ہے؟ یہ تمہیں چاہیے کہ ریونڈ میں اجتماع ہونے والا ہے, ایک چکر مار کا, یہ خواتین کی ایک جماعت نکل رہی ہے, کائنڈلی آپ تھوڑا سا وہاں ٹائم لگا لیں. سب کچھ ٹھیک تھا نا, لیکن بادشاہ ہے نا, ٹو دا پوائنٹ بات, مختصر اور بولو پر اثر. زیادہ لمبی ہم تو کریں گے لمبی بات, بادشاہ لوگ تھوڑی کرتے ہیں. کتاب کریم ہے نا, معزز خط ہے, انتہائی مختصر ٹو دا پوائنٹ بات. وہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. آئی بات سمجھ؟ فرما بردار, یعنی اپنی حکومت چھوڑ دو. نہیں, یہ بات سمجھ, حکومت کی چابیاں کس کے حوالے کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو. فوج کس کے حوالے کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو. عزت کے ساتھ یہ کام کر لو گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. ورنہ پھر ہوگا تو بعد میں بھی, لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے کیا ہوگا. وہ جب پاور ہوتی ہے نا تو اس اسٹائل میں بات کی جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور تھی, ملکہ سبا بھی پاورفل تھی, وہ بھی طاقت کے نشے میں تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کیا کہا؟ مضمون اتنا ہے, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, مسلم بن کے, فرما بردار بن کے چلی آؤ. باقی باتیں ہمارے محل میں انشاءاللہ ہوں گی. تو قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری, اس نے فوراً اجلاس بلایا. یہ اس کی ذہانت کا پہلا پوائنٹ ہے. فوراً فیصلہ نہیں کیا کہ بھائی یہ بات کیسے کر رہے ہیں یار, یہ بات کرنے کا انداز ہے. بندی بن کے چلی آؤ, ٹھیک ہے نا, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. ہم تو سورج کو مانتے ہیں, سورج کا تو کہیں تذکرہ ہے ہی نہیں. ہم تو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں, ان کا سورج کا تو تذکرہ ہی نہیں. چلو اللہ کا تذکرہ کیوں کر دیا پھر اگر سورج کا نہیں کرنا تھا؟ اور یہ کون سا اسٹائل ہے؟ اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, فرما بردار بن کے چلی آؤ. بس فوراً فوجیں بھیجو, خط کو پھاڑا جیسے وہ ہرقل نے کیا تھا, تو فوراً جو ہے نا بس فیصلہ ہوگا. میزائلوں اور توپوں کا رخ کہاں کر دو؟ ادھر کو کر دو. نہ,
قرآن کیا کہتا ہے؟ امرہم شورا بینہم، اہل ایمان جب بھی اہم فیصلے کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ مشورے. آپ بھی یہی کیا کریں. ما کنت قاطعۃ امرا، میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم حاضر نہیں ہوگے اس میں مشورے میں. مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ دیا کہ مجھے تو ایکچولی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تم کرو جو فیصلہ کرنا ہے. تو بھائی ہم نے تمہیں اپنا باپ اس لیے تھوڑی بنایا کہ فیصلے ہم کریں گے بیٹھ کے. آج یہی ہو رہا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ. جو امیر ہے، جو سردار ہے، جو قوم کا بڑا ہے، اس میں ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہوتی. ادھر جا رہا ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے، وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے، وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے، وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے. پھر پریشان ہو رہے ہیں میں کیا کروں. تو فیصلے کی پاور ملکہ سبا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. سارے بیٹھ گئے نا، فوج کے کمانڈر، چیف آف آرمی اسٹاف اور نیوی، ایئر فورس، اس زمانے کی جو بھی ایئر فورس ہوگی، جو بھی اس زمانے میں فوجیں ہوا کرتی تھی، سارے بڑے بڑے آفیسرز آ کے ملکہ سبا کے دربار میں آ کے، جنگ کے جو ماہرین تھے ظاہر ہے انہیں کو بلایا ہوگا نا، مشورہ ہمیشہ اس کے اہل سے لیا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو بأس شدید. دیکھ ملکہ، جنگ لڑنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری. ایک ایکسپیرینس ہو جنگوں کا، نمبر دو صرف تجربہ نہ ہو بلکہ پاور بھی ہو. دو چیزوں سے جنگ ہوتا ہے نا. ایک آدمی کے پاس طاقت تو ہے، بہت زبردست پاورفل ہے، تجربہ نہیں ہے جنگ لڑنے کا، پٹے گا وہ بھی برے طریقے سے. ایک تجربے کار قوم تو ہے، بہت جنگیں لڑی ہیں، ہٹلر نے بہت جنگیں لڑی تھی نا، لیکن پٹ پٹا کے بیٹھ گیا. دوبارہ جنگ لڑی اس نے، پاور ختم ہو گئی تھی نا اس کے پاس. اب جب ہٹلر رشیا سے شکست کھا کے واپس ہوا ہے تو لوگ اس کے پاس جاتے کہ سر ہم تیسری جنگ عظیم کا آغاز کرنے والے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے تو آپ کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. کہا گیا ایکسپیرینس جب نہیں تھا تو پاور بہت تھی، جب ایکسپیرینس نہیں تھا تو پاور بہت تھی، جب ایکسپیرینس آیا تو پاور ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا دیکھ ملکہ سبا، دو چیزیں چاہیے لڑنے کے لیے، ایک پاور اور ایک ایکسپیرینس. تو تجربہ بھی ہمارے پاس ہے، اولو بأس شدید، سخت جنگوں والے لوگ ہیں ہم. یہ جو اتنی بڑی ریاست بنی ہے ایسے ہی تھوڑی بن گئی، ہم لوگ سخت جنگوں والے کا کیا مطلب؟ یہ تو جنگیں تو ہم لڑتے رہتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اولو قوت، اور پاورفل بھی لوگ ہیں، شکست خوردہ لوگ نہیں ہیں. اس میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اگر تو حملہ کرنا چاہے گی، آرڈر دے گی، تو یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی. ہمیں شکست انشاءاللہ، ان کا انشاءاللہ ان کے حساب سے، وہ تو غیر مسلم تھے، شکست نہیں ہوگی. والامر الیک، لیکن معاملہ تیرے حوالے ہے. فانظری ماذا تأمرین، جو حکم تو دے گی اس کے بارے میں تو غور کر لے، ہم اس حکم کو فالو کریں گے. جذباتی بھی نہیں ہے کہ ملکہ سبا نے کہہ دیا جنگ نہیں کرنی تو ہم کو بغیرت لوگ ہیں کیا. ایسا ہوتا ہے نا، ابے ہماری تو ملکہ صاحبہ نے ہماری تو پوری دنیا میں مٹی پلیت کر دی، ہمارا تو امیج ہی دنیا میں کیا کر دیا، ایک خط پہ ڈر گئی، ایک خط پہ کیا ہے، ڈر گئی. اس طرح کی باتیں اگر ریاست میں شروع ہو جائیں، ایک شخص کی رائے نہ ہو تو پھر ملک دو حصوں میں بڑھ جاتا. اب ملکہ سبا نے کیا کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کیا زبردست ذہانت ہے یار اس کی. یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے ہر قیمت پہ لڑنا ہے، نہ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہم نے نہیں لڑنا ہے، یہ جلد بازی کا فیصلہ ہوگا. بھائی سلیمان نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا، اب ہم نے دیکھنا ہے جاسوس بھیج کے اور کچھ آزما کے کہ یہ قوم اس قابل ہے کہ ان سے لڑا جائے یا ان سے نہ لڑا جائے. اور اس کے لیے میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ یہ جو ہے سلیمان، انہوں نے اللہ کا نام استعمال کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جس کا کسی بھی طرح سے منجن نہ بکھرا ہو تو پھر وہ اللہ رسول کا نام استعمال کرنا شروع کر دے. ملکہ سبا نے کہا یہ ایک مذہب کا لیبل لگا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، یعنی ان کی دعوت میں کیا ہے، اللہ، توحید. تو اگر یہ واقعی نیک آدمی ہے نا، واقعی نیک ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، پھر ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. واقعی یہ یعنی اسے جو ہماری حکومت گرانی ہے اور اپنی حکومت قائم کرنی ہے، اگر یہ اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. اور اگر یہ زمین کے لیے جنگ ہے، جیسے کہ اس زمانے میں اب بھی ہوتی ہیں، اس زمانے میں کیا زمینوں کے لیے جنگ ہوتی ہے نا، بھائی وہ اس علاقے پہ بھی قبضہ ہو جائے، اس علاقے پہ بھی قبضہ ہو جائے، اس کے پیٹرول کے کنویں میرے پاس آ جائیں، ادھر گیس کے کنویں میرے پاس آ جائیں، کوئلے کی کانیں ہمارے. اب تو یہی جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں، لیبل اس پہ کچھ اور لگایا جاتا ہے، پیچھے یہی ہوتا ہے، نظریاتی جنگ نہیں ہوتی اب. تو اگر یہ مادہ پرستی کی جنگ ہے تو بھائی اس کو اتنے ہدیے دو، اتنا پیسہ دو کہ یہ پیسہ دیکھ کے اپنی دعوت اور تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں. کیا بہترین ذہانت ہے یا نہیں ہے؟ لہذا کہنے لگی جنگ میں جلدی نہیں کرنی کیونکہ ہمیں فتح کے بجائے شکست بھی ہو سکتی ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یاد رکھو جب شکست ہوتی ہے نا تو بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ، قوم کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اگر یہ حق پر نہیں ہوئے اور ہماری ان سے جنگ ہوئی اور بالفرض ان کو فتح ہو گئی تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا. اس کے
یہ بھی تو دیکھو نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا جلد بازی نہ کرو. اس کو ہم آزماتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے، نظریے کی بیس پہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یا صرف زمینی جنگ ہے، مادہ کی جنگ ہے، ان کو حکومت کا نشہ ہے. تو انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، بہت مہنگے مہنگے ہدیے گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں میں، بہت مہنگے مہنگے تحفے بھیجتی ہوں ان کے پاس. ہیرے جو ظاہر ہے ان کے پاس تو بہت کچھ تھا. فناظرۃ، پھر میں دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون، کہ جو میں قاصد بھیجوں وہ کیا واپس پیغام لے کر آتے ہیں. اگر ان کی دعوت میں تھوڑی لچک ہو گئی نا، تھوڑی سی بھی لچک ہو گئی، اس کا مطلب ان کو اپنی تحریک پر خود ہی اعتماد نہیں. اس نے کیا کیا، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، بہت سارے ہدایا بھیجے. تو کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئے تو سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں بجائے لچک پیدا ہونے کے اور سختی پیدا ہو گئی. اور کیا ہو گئی، سختی. قال اتمدوننی بمال، تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری ہیلپ کر رہے ہو. یہ کیا کر رہے ہو بھائی، میں بات تم سے کیا کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، توحید کی بات کر رہا ہوں. شرک چھوڑ دو، انسان بچ کے انسان کا بچہ بن کے کیا ہو، چلی آؤ، اور تم مجھے پیسے دے رہی ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، قاصدین سے کہا اس کو بتا دینا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ تم سے بہت زیادہ ہے. یعنی ویسے بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور پیسے ویسوں کی تو میرے سے بات ہی نہیں کرو، پیسوں کی تو مجھ سے بات ہی نہیں کرو. ارجع الیہم، اور پھر اس کو بولا کہ اب تو واپس چلا جا، اب خط نہیں آئے گا. ہدہد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ خط و کتابت کرتا رہے گا، ہدہد کے اور بھی بہت سارے کام، اس کی تو غیر حاضری ہو جاتی ہے، بہت سارے کام نمٹ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں ہمارے. ارجع الیہم، قاصد سے کہا واپس. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بها، اب خط نہیں آئے گا، قاصد نہیں آئے گا، اب فوج لڑائی کی تیاری شروع کر رہی ہے. ہم ایسا لشکر لے کے حملہ کرنے آ رہے ہیں، لا قبل لہم بها، یہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی فوج ہوگی، اتنے گھوڑے، اتنی تلواریں، جو بھی پھر زرہیں، لوہے کے جنگی ٹوپیاں، پورے جاہو جلال کے ساتھ ہم اس سمت میں جا رہے ہیں جہاں گوگل نے ہمیں، وہ ہدہد نے ہمیں بتائی ہے. اس زمانے کا گوگل ہدہد ہی تھا. لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة، اور جب ہم لڑیں گے نا تو انہیں اس علاقے سے عزت کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے کہ سب کو گرفتار کر کے صوفے پہ بٹھایا ہم نے کہ جی ایکچولی آپ چونکہ ہم سے لڑ کے تھک گئے ہوں گے تو آپ لوگ چائے وائے پئیں اور جہاں جہاں اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں میں جانے وہاں تشریف لے جائیں. نہ نہ، ہم ان کو رسوا کر کے نکالیں گے. وہم صاغرون، اور یہ زدار لوگ ذلیل ہو چکے ہوں گے. جنگ میں تو پھر جنگ ہوتی ہے. ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ پیسوں کی لالچ ان میں نہیں ہے. فوراً کیا کہنے لگی، تو ہدہد یہ سے ہے نا، یہ مخابرے کا کام کر رہا تھا، جا کے جو بھی ہے نا پرچیاں لا رہا تھا وہاں سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جی ملکہ سبا نے پورا جو قافلہ اپنا، جو بھی اس کے آرمی کا چیف ہوگا یا جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ پلان کیا، جا کے تفتیش احوال کے لیے ہم وہاں چلتے ہیں. جنگ بندی کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن اب اس دعوت کو اس نے ویلیو دینا شروع کر دی کہ بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے، جا کے ہمیں ملنا پڑے گا. تو ملکہ سبا اپنے قافلے کے ساتھ پورے جاہو جلال کے ساتھ نکل گئی سفر پہ. لمبے لمبے سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ. تو وہ نکلی ہے تو ادھر سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ وہ آ رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے سوچا اب یہاں حکمت کہ اس کو معجزے دکھائے جائیں، کیونکہ مقصد کسی کی گردنیں اڑانا، خامخواہ میں مارنا پیٹنا نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ بھئی دعوت سننے کے لیے تیار تو ہو نا. جب تیار ہو تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے معجزے. اور ظاہر ہے معجزے پیغمبروں ہی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں. تو اس وقت ارادہ کیا سلیمان علیہ السلام نے 2 معجزے دکھانے کا. ایک یہ کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے، وہ دیکھ کے حیران ہو جائے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ، یہ یہاں کیسے آ گیا، یہ تو اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے، یہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے. دوسرا، ایسا بہترین شیشے کا فرش بنایا، اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھنے میں تالاب لگتا تھا، پانی، لہریں تھیں اس میں. تو وہ جب یہ دیکھے گی تو وہ یقین آ جائے گا کہ بھئی یہ کس کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہو سکتا ہے، یہ معجزہ ہو سکتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس کا تخت یہاں آنے سے پہلے اٹھا کے لے آئے. وہ تو چل پڑی ہے، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت آ جائے. قال عفریت من الجن، ایک بڑا جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا انا آتیک بہ، میں لے کر آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ تخت یہاں پر رکھا ہوا ہوگا. جن تھا یار، اللہ اس جن سے سب کو بچا کے رکھے. آئی بات سمجھ میں. قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا، اللہ والے بزرگ تھے. انہوں نے کہا، انسان تھے وہ، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لاؤں گا. یہ جن ہے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت حاضر. یہ کہا اور تخت حاضر، کیونکہ پلک جھپکنے میں تو بس کہنے کی دیر لگتی ہے نا. اور تخت کیا تھا، بولو، حاضر. اٹ از کالڈ کرامت اس کو. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جب بھی کوئی بڑی نعمت آپ کو ملے تو 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ اللہ کو بھول جاتے ہیں، انجوائے کرنے لگتے ہیں لائف کو، اور کچھ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے نعمت دی اس لیے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کو بھولتا تو نہیں ہوں، لہذا وہ اللہ کو اور زیادہ یاد کرنا شروع کر دیتے. تو کہنے لگے
قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جو تخت آیا ہے نا تھوڑا سا چینج کر دو، تھوڑا سا ہم اس کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں، ورنہ آتے ہی پہچان جائے گی میرا تخت یہاں کہاں سے آ گیا بھائی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا تھوڑا سرپرائز دے کے جب بتائیں گے تو پھر وہ زیادہ یقین کرے گی کہ یہ کس کا معجزہ ہے، یہ پیغمبر کا معجزہ اور یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. تھوڑا سرپرائز دو اس کو. نکروا لها عرشها، تھوڑا سا اس میں چینجنگ کر دو، یہ والے ہیرے جواہرات ادھر کو تھوڑے سے ادھر کو ایک پایا، یہ والا ادھر کر دو، تھوڑی سی چینجنگ کر دو. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے سیٹنگ تھوڑی چینج کر دو تخت کی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملکہ سبا آتے ہی یہ تخت پہچان جاتی ہے یا نہیں پہچانتی، ان کے مینٹل لیول اور آئی کیو لیول کو ہم جانچنا چاہتے ہیں. سلیمان السلام بھی دیکھو پورا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کا لیول کتنا ہے کسی چیز کو سمجھنے کا. فلما جاءت، جب وہ قافلہ آیا، قیل اہکذا عرشک، ہمارا کوئی صوفی ہوتا، جیسے آج کل صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، لیڈیز دیکھ کے بھاگ جاتے پورے محل سے کہ عورت سے پردہ کیا ہے اسلام میں. تو فلما جاءت، جب وہ آئی تو قیل، اس سے کہا گیا اہکذا عرشک، ذرا آپ بتائیے کہ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے. قالت کأنہ ہو، یہ بھی اس کی ذہانت ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ وہی ہے، کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا وہاں سے تخت اٹھا کے کیسے آ جائے، اور ظاہر ہے کچھ چینجنگ بھی ہو چکی تھی، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ بالکل وہی ہے. ایک دم چینجنگ کر کے، تھوڑی سی چینجنگ کر کے بالکل ویسے کیسے بنایا جا سکتا ہے. انتہائی اعتدال والی بات کی ہے، کأنہ ہو، گویا کہ یہ ویسے وہی ہے، یہ بھی نہیں کہ ویسا ہے تو ویسے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ویسے کا مطلب وہ نہیں ہے لیکن اس جیسا ہے، یہ بھی غلط ہو جاتا نا. ابے اسٹیٹمنٹ دیکھو کیسی نپی تلی کہ اس سے بہتر اسٹیٹمنٹ اس موقع پہ ہو سکتی نہیں. اگر یہ کہتی بالکل ویسا ہے، اس کا مطلب یہ وہ نہیں ہے لیکن بالکل ویسا ہے. اگر یہ کہتی یہ وہی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اتنی دیر میں تخت اٹھا کے کہاں سے گیا، وہ کیسے ہے. تو اس کے لیے بہترین جو بیلنس ورڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ انہو ہو، گویا کہ یہ وہی چیز ہے، یہ نہیں کہا انہو ہو یقیناً یہ وہی ہے، یقیناً پہ بھی اعتراض ہوگا، اور اگر کہے کہ وہ نہیں ہے تو بھی اعتراض ہوگا. تو کأنہ ہو، گویا کہ کیا ہے، شاید یہ وہی ہے، شاید یہ کیا ہے، یہ وہی ہے. اس سے اس کے اعتدال کا اندازہ لگائیں. تو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور کہتی ہے ہم نے بھی آپ کے بارے میں کافی معلومات لے رکھی، ہمیں بھی پتہ چلا تھا کہ آپ بھی بہت صاحب کمال ہیں، آپ کی ریاست بھی بڑی مضبوط ہے، بڑی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں. تو شاید بالکل ویسے ہی آپ نے انکوائری کر کے بنا لیا ہو، پاسبل ہے یہ، لیکن کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. تو بڑے نبوت اللہ کرام کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اتنی ذہین تھی. اب قرآن ایک اشکال، قرآن کی عادت ہے واقعات کے بیچ میں اللہ اپنا کلام لے کر آتے ہیں. جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا نا تو کہے گا اللہ اتنے ذہین لوگ بھی سورج کی عبادت کرتے ہیں، اتنی ذہین کہ پہلے مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں بیلنس بات کر رہی ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ہدیے بھیج رہی ہے. جب ہدیے واپس کر دی تو سمجھ گئی کہ یہ برے نہیں ہے، جا کے ہم نے تفتیش کرنی ہے، تفتیش کرنے کے لیے گئی تو عرش کے بارے میں نبی تری اسٹیٹمنٹ تو بڑی ذہین ہے. اتنے ذہین لوگ سورج کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں. اتنی بے وقوف کیسے؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ تم ابھی اس کی ذہانت پہ حیران ہو رہے ہو، تو آؤ ہم بتاتے ہیں یہ سورج کی عبادت کیوں کرتی تھی. اس لیے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، جس قوم میں پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ کافر تھے، ماحول نے خراب کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے اچھے بھلے لوگوں کی کھوپڑی ماحول انوائرمنٹ کیا کر دیتا ہے؟ خراب. پھر اس اب اچھا ملکہ سبا ابھی تک جو ہے نا سلیمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کے آئی ہے، ابھی بھی تحقیق چل رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام ایک سے بڑھ کر ایک، وہ سمجھ گئے کہ یہ ملکہ ہے، یہ جو ہے نا جب تک اس پہ پوری طرح ریاست کے بھرم نہیں ہوں گے نا، یہ نہیں، ہر ایک کے سمجھانے کا طریقہ دوسرے سے مختلف. اس کو کیونکہ وہ پاورفل ریاست ہے نا، تو اس سے زیادہ جب تک نہیں دکھائیں گے ریاست ہم اس کو اور اپنے موجے نہیں دکھائیں گے، یہ نہیں مان لے کر آئے گی. تو ایک چیز تو دیکھ چکی تھی کہ تخت وہاں سے اٹھ کے کیسے آ گیا اور بالکل ویسے ہی کیسے بنا لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہ اس سے بھی بڑا معجزہ اس کو دکھاؤ. تو قیل لها ادخل الصرح، اسے کہا گیا کہ یہ جو شیشہ ہے نا، شیشے کا فرش تھا جو محل تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس میں آ جاؤ. فلما رأته، اس نے جب وہ محل دیکھا اور وہ شیشے کا فرش دیکھا تو حسبته لجة، اسے لگا کہ پانی کی موجیں ہیں. ایسے اس میں کوئی لائٹنگ تھی یا کیا تھا کہ وہ کیا لگا اس کو بہت خوبصورت بنایا تھا نا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو پرتعیش زندگی اسلام میں حرام بولو نا. دیکھا بھئی یہ تو لہریں ہیں. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِ، وہ جانے سے پہلے اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی سے گیلے نہ ہو جائیں. وہاں پہ میرے بھائی اگر کوئی ہم جیسا صوفی ہوتا فوراً فتویٰ لگاتا، دائرہ اسلام سے تو پہلے بھی خارج تھی، اب کفر کے اور قریب ہو گئی ہے، تو نے اپنی پنڈلی کو کیا کیا ہے، حالانکہ وہ ضرورت کے لیے کھول رہی ہے نا، پائنچے خراب ہو جائیں گے، گیلے ہو جائیں گے. تو وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اپنے پائنچے اس نے کیا کر لیے؟ اوپر کر لیے کہ پانی ہے. اسے کہا انہو صرح ممرد من قواریر، بھائی یہ پانی نہیں ہے، یہ فرش شیشوں سے جڑا ہوا فرش ہے، اس کی ڈیزائننگ انجینئروں نے اسی اسٹائل کی بنائی ہے. ایک دم اس نے کہا بھائی بس بہت ہو گیا، ایسے معجزے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگی اے میرے رب میں نے اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں بھی سلیمان کے ساتھ اس اللہ پہ ایمان لے کر آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا. وہ یہ نہیں کہہ رہی میں سلیمان پر ایمان لے آئی یا سلیمان علیہ السلام سے کہی میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتی ہوں میں چھوڑتی ہوں، نہ اللہ سے توبہ استغفار.
کیوں؟ اس کو پتا تھا سلیمان اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے. کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. تو ایمان کس پہ لانا ہے؟ اللہ پہ. تو جیسے یہ لائے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ میں بھی تیرے ہاتھ پہ ایمان لے آئی. تو قرآن میں جتنے غیر مسلم بادشاہوں کا تذکرہ ملتا ہے نا ایک ملکہ سبا کا, تو اس کے میں جلدی جلدی پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں اس کی ذہانت کے. پہلا پوائنٹ کہ اس نے کہا یہ کتاب کریم ہے, معزز خط ہے, معزز خط. وہ اندازہ خط سے لگا لیا کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کا خط نہیں ہے, یہ اس کی ذہانت. دوسرا اس نے مشورے کے لیے بلایا. تیسرا اس نے کہا کہ جب تک تمہارا مشورہ نہیں آئے گا یقینی فیصلہ نہیں ہوگا. چوتھی بات اس نے یہ کہا کہ بادشاہوں سے جلد بازی لڑائی میں جلدی نہیں کرنا چاہیے, شکست بھی ہو سکتی ہے, اگر شکست ہو گئی تو اس کے یہ سائیڈ افیکٹ ہیں. پانچویں بات کہ سلیمان کو آزمانا چاہیے, یہ بھی ہے. چھٹی بات آزمانا کس طریقے سے چاہیے؟ پیسوں کے ذریعے آزمانا چاہیے. ساتویں بات جب آزما لیا آزمائش میں پورے اترے تو جنگ کے بجائے مذاکرات کرنے چاہیے. آٹھویں بات عرش کے بارے میں, تخت کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جو اس نے دی بالکل بیلنس اسٹیٹمنٹ تھی. نویں بات کہ جب اس کو مزید ایک اس نے معجزہ دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کیا ہے, یہ اللہ کے پیغمبر. اور 10ویں بات یہ کہ یہ نہیں کہہ رہی میں آپ پر ایمان لے آئی, بلکہ کیا کہہ رہی ہے, اس کو اندازہ ہو گیا سارے کام تو اللہ کر رہے ہیں, سلیمان تھوڑی کر رہے ہیں. آج کے مشرک کو یہ اندازے نہیں ہوتے, وہ نبیوں کے اس میں ڈال دیتا ہے کہ یہ نبی کر رہے ہیں. تو یہ 10 پوائنٹ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بہت ذہین تھی. آگے یہ واقعہ مکمل ہو گیا. آگے دوسرا واقعہ ہے. اب اس میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی ملکہ سبا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو اس بارے میں تاریخ خاموش ہے, لیکن بخاری میں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. تو جس کی 100 بیویاں ہو 101 ہونے میں میرا خیال ہے کوئی ایشو. ویسے بھی جو ملکہ ہوتی ہے نا اس کا کفو بادشاہی ہوتا ہے, اور اسلام میں عورت کی شادی غیر کفو میں شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. غیر کفو کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیرالل. اس پر چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ عورت کا نکاح اس سے کمتر میں نہیں ہوگا, اس کے برابر یا اس سے اوپر میں ہوگا. مرد اپنے سے کمتر میں کر سکتا ہے. تو اب جو ظاہر ہے ملکہ ہے اور اتنی پاورفل ریاست کی ملکہ ہے, اگر اس کا ہسبینڈ اگر وہ میرڈ تھی تو ہسبینڈ اس پورے واقعے میں ہمیں کہیں مکھنچو کہیں نظر نہیں آ رہا, وہ بندہ گیا کہاں, ورنہ وہ بھی آتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ہمیں وہ مارکیٹ سے کیا لگ رہا ہے شارٹ, اس سے پتہ چلتا ہے ان میرڈ تھی. تو اب اگر ان میرڈ تھی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اس نے کہیں شادی کی ہو. تو یہ بھی اب اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نکاح کرنا اس جائز نعمتوں میں سے ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو جس میں بہت زیادہ وسعت دی.